During the last session of this, گزشتہ اتوار کے روز کے درس میں I explained the connection of Rahmaniyat میں نے رحمانیت کا تخلیق کے ساتھ creation. تعلق واضح کیا تھا۔ There is another angle ایک اور پہلو بھی ہے been pointed out by Hazrat Muhammad جس کی طرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، has a direct جس bearing میں رحمانیت کا براہ راست تعلق of man. انسان کی تخلیق یا زندگی کی تخلیق سے ہے۔ Hazrat Muhammad Mustafa حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں our word Rahim, کہ رحم کے لفظ کا مادہ وہی ہے root our word Rahman. جو لفظ رحمان کا مادہ ہے۔ That means اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم سے مراد بچہ دانی ہے۔ the types of life تو زندگی کی وہ تمام اقسام through uterus, جو رحم یا بچہ دانی کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں، جہاں لفظ رحم استعمال ہوتا ہے، bearing, and ان کا اپنے رحمان خدا سے براہ راست تعلق ہے۔ this is what Hazrat Muhammad حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نقطے کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ the ties, آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ رحم کے تعلق کو کاٹ دیں your ties with, تو رحمان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ that is to say, یعنی Allah has اللہ تعالیٰ نے رحمان کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جو رحم کے مادے سے نکلا ہے۔ رحم زندگی یہ زندگی کی ایک مخصوص قسم کی جائے پیدائش ہے، and the root of the Rahim اور رحم کا لفظ رحم کے مادے سے نکلا ہے، common origin. تو دونوں الفاظ کا ماخذ ایک ہی ہے۔ تو اگر آپ یہاں رحم کے تعلق کو کاٹ دیں تو انسان اس تعلق کو اس کی جڑوں سے کاٹ دیتا ہے، اور انسان اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ بس اسلامی اصطلاح میں اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اگر آپ صلہ رحمی کو فروغ دینے میں فعال کردار ادا کریں، یعنی اگر آپ خونی رشتوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کریں گے، تو آپ اپنے رب اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ اگر آپ اس تعلق کو توڑتے ہیں اور اپنے خونی رشتوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے And action in manner اور اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جس سے اس تعلق کی حوصلہ شکنی ہو، like manner, تو اسی طرح آپ پھر اللہ کی رحمانیت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت یعنی الحمدللہ رب العالمین کی طرف آتے ہیں۔ here there are four Alhamdulillah یہاں الحمدللہ رب العالمین میں 4 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ personal name of اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، So we'll start with تو ہم الحمد سے شروع کرتے ہیں۔ الحمد کے کیا معنی ہیں؟ Hamd is the infinite حمد تعریف for praise. یا پریز کا لفظ کا مصدر ہے، لیکن انگریزی کا یہ لفظ پریز عربی میں لفظ حمد کی وضاحت کرنے کے لیے بہت ناکافی ہے۔ Words عربی میں تعریف کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ ہیں الحمد، المدح، الثناء اور الشکر۔ of these Allah has chosen ان میں سے اللہ تعالیٰ نے لفظ حمد کو منتخب فرمایا and omitted the other اور باقی 3 کو ترک کر دیا، three have some, کیونکہ ان تینوں میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، they cannot apply full. اور وہ اللہ کی خوبیوں کو مکمل اور جامع طور پر بیان کرنے کے لیے صادق نہیں آتے۔ For example, Madh مثال کے طور پر مدح کا جو لفظ ہے word Hamd. وہ حمد کے لفظ کے بہت قریب ہے، They have the same basic root. اور دونوں الفاظ بنیادی طور پر ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، یعنی ہے میم دال کے مادے سے۔ صرف ایک تبدیلی ہے، لفظ میں حمیدہ کہنے کی بجائے انسان مدح کہتا ہے۔ بس یہ لفظ معنوی لحاظ سے حمد کے لفظ کے بہت قریب ہے، لیکن اس میں ایک ایسا مفہوم بھی پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ضمن میں بات کرتے ہوئے اطلاق نہیں پا سکتا۔ مثال کے طور پر مدح کا مطلب تعریف کرنا بھی ہے، اور تعریف میں مبالغہ آرائی کرنا بھی ہے۔ Prayer is also جھوٹی تعریف کو بھی مدح کہا جاتا ہے۔ who praise, اس لیے وہ لوگ جو دنیاوی بادشاہوں اور اپنے محبوبوں کی تعریف کرتے ہیں، beloved, they go into hyper وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، in a manner اور وہ اس طرح سے دوسری کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کا زندگی کے حقائق اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ can be a praise
تو مدح ایک ایسی تعریف ہو سکتی ہے جس میں سچائی کا ایک شائبہ بھی نہ ہو. تو اللہ کے ضمن میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی لفظ مدح استعمال کر سکتے ہیں جو سچے لوگ ہیں، ورنہ مدح کا لفظ اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا، جبکہ حمد کے معنی صرف سچی تعریف کے ہیں. یہ لفظ ان صفات کو تعریفی رنگ میں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں سچائی کے علاوہ اور کچھ نہیں، اسے حمد کہتے ہیں. اسی طرح ثنا کا لفظ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ثنا سے مراد وہ باتیں ہیں جو بار بار دہرائی جائیں. یہ لفظ نہ صرف مبالغے کے لیے بلکہ نمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نمائش اور ثنا کا آپس میں براہ راست تعلق ہے. تو جب آپ کسی کے لیے ثنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ حقیقت میں خدا ترس انسان نہیں ہیں تو آپ کا ثنا کے لفظ کا استعمال غلط ہوگا، کیونکہ ثنا کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی بادشاہ یا کسی آقا یا کسی شاعر کی تعریف کر رہا ہو اور وہ اس تعریف کو وسیع پیمانے پر پھیلانا چاہے یا اس کی تشہیر کرنا چاہے تاکہ ہر ایک شخص کو وہ تعریف معلوم ہو جائے تو اسے ثنا کہتے ہیں. خدا ان باتوں سے بہت بالا ہے. اگر ہم اس کی تعریف ثنا کے لفظ سے کریں اور اگر ہم صاحب علم لوگ ہیں اور واقعتاً خدا ترس ہیں تو ہم ثنا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ممانعت یا کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ثنا بذات خود اللہ کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے کافی یا موزوں لفظ نہیں ہے. شکر سے مراد وہ تعریف ہے جہاں آپ کسی کے احسان کے معترف ہوں، جہاں آپ اپنے تئیں کسی کی نیکی کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن حمد کے مفہوم میں شکر کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. حمد میں شکر اور احسان کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ وضاحت کی تھی. تو حمد کے لفظ میں پہلے سے ہی شکر کا مفہوم زیادہ جامع طریق پر پایا جاتا ہے. شکر کا لفظ اس لیے ناکافی رہے گا کیونکہ حمد اپنے استعمال میں زیادہ وسیع ہے. جب ہم حمد کی وضاحت کرنے لگیں تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ حمد ہی وہ واحد لفظ ہے جو اللہ کے تعلق میں استعمال ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اور یہ دنیا کی تمام زبانوں میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے. کسی دوسری زبان میں حمد کے لفظ کا کوئی متبادل لفظ موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں تو ہم در حقیقت حمد کا ترجمہ پریز یا تعریف کر کے لفظ کا پورا حق نہیں ادا کر رہے ہوتے. تعریف کے لفظ میں ثنا یا مدح کا مفہوم زیادہ تر پایا جاتا ہے، جو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ حمد جھوٹی طور پر نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں کچھ مزید تشریحی الفاظ شامل کرنے پڑیں گے، جیسے تمام سچی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یا اس طرح کے کوئی الفاظ شامل کرنے پڑیں گے. لیکن بہرحال یہ بھی کافی نہیں ہوگا، چنانچہ یہ جملہ حمد کے لفظ کی ایک لمبی تفسیر بن جائے گی. تو چونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ لفظ پریز یا تعریف ہمارے لیے کافی ہے. اب مدح، حمد کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. حمد سے مراد نیکی کی وہ صفت ہے جو کسی دیکھنے والے شخص پر منحصر نہ ہو. اس میں ایک ایسی ذاتی قدر پائی جاتی ہے، خواہ اسے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ بہرحال اپنی جگہ قائم ہے. یہ مشاہدہ کرنے والے سے آزاد ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لالائے صحرا، اگر صحرا میں کوئی گل لالا کھلتا ہے تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کی تعریف کرتا ہے یا نہیں، یا کوئی اس کا مشاہدہ کر رہا ہے یا نہیں. وہ اپنی ہی خوبصورتی میں مگن ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ اسے کسی اور کی ضرورت نہیں، but because Lala has no لیکن چونکہ لالا میں کوئی شعور نہیں، چونکہ گل لالا اپنے وجود اور اپنی خوبصورتی کا شعور نہیں رکھتا، اسی لیے وہ بے پرواہ ہے۔ for a being which is لیکن ایک ایسی ہستی جو اپنی خوبصورتی کا شعور رکھتی ہو اور پھر وہ بے پرواہ یا بے نیاز ہو جائے تو اسے حمد کہتے ہیں، because it adds to the quality, کیونکہ یہ اس ہستی کی خوبی اور بلندی میں اضافہ کرتا ہے۔ it has this quality, it اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ خود جانتی ہے کہ میرے اندر فلاں خوبی پائی جاتی ہے، knows somebody اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اسے پہچانتا ہے یا نہیں۔ this is why اسی لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے that I do not care, کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم مجھے پہچانتے ہو یا نہیں، do not stand in, مجھے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، I am all sufficient, میں اپنی ذات میں بے نیاز ہوں۔ so that is hum. تو یہ حمد کے معنی ہے۔ When hum is true, جب حمد سچی ہو، all جب حمد مکمل طور پر جامع ہو، so deep, جب حمد اتنی گہری ہو delves deep into the کہ وہ چیزوں کی اصل طے very nature, اور مغز تک پہنچے، then تو اس صورت میں except for Allah this word یہ لفظ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ stands alone, حمد کے حقیقی معنی صرف اللہ ہی پر چسپاں ہوتے ہیں، because no other کیونکہ اور کوئی ہستی ایسی نہیں fight جو اس بات کی اہل ہو in the sense کہ وہ ان معنوں میں حمد کی مستحق ٹھہرے جو میں نے بیان کی ہیں۔ hum is due to Allah. تو جب ہم کہتے ہیں کہ تمام حمد یا تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد اور تعریف کے مفاہیم میں سے کوئی ایک بھی پہلو ایسا نہیں Applicable to جو اللہ کے سوا کسی اور پر اطلاق پاتا ہو۔ now when you consider اب جب ہم اس بیان پر غور کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا قطعی بیان ہے speaks جو ایک ہستی کے مثبت پہلوؤں پر of a being, اور باقی تمام ہستیوں کے منفی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ when you say all praise, جب آپ کہتے ہیں کہ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے تو اس کے دو معنی ہیں، بلکہ اس کے بہت سے معنی ہیں، لیکن جو دو معنی میرے ذہن میں اس وقت ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے معنی یہ ہے کہ تعریف کی تمام اقسام، یعنی ہر وہ چیز جس کا احاطہ تعریف کر سکتی ہے، to Allah. وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ Second meaning is دوسرا مطلب یہ ہے praise entirely کہ تعریف مکمل طور پر اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ belongs to Allah, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور باقی سب اس سے مستثنیٰ ہیں۔ is also alham. یہ بھی الحمد کے معنی ہیں۔ When you say تو جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا باقی تمام لوگ تعریف سے مکمل طور پر محروم ہیں، you look at the universe, اور پھر جب آپ کائنات کو دیکھتے ہیں تو آپ کائنات کو ایک بالکل مختلف نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی کائنات ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی چیز تعریف کے قابل ہو، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ تعریف مکمل طور پر اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آپ فوراً کائنات کو اس طرح دیکھیں گے کہ اس نے اپنی تعریف اللہ سے گویا ادھار کے طور پر لی ہے۔ تخلیق کا ہر ذرہ پھر اللہ کی ملکیت نظر آنے لگے گی، کیونکہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور تعریف کے ذریعے سے ہر وہ چیز جو قابل تعریف معلوم ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے۔ وہ تعریف کے وسیلے سے اللہ کے تصرف میں آ جاتا ہے۔ تو چونکہ ہر چیز ایک مشاہدہ کرنے والے شخص کے لیے اپنے اندر تعریف کی خوبی رکھتی ہے، اس لیے ہر چیز خود بخود اللہ کی ملکیت بن جاتی ہے۔ یہ ایک معنی ہے۔ that whoever دوسرے معنی یہ ہیں is Lord, کہ جو بھی اپنے رب سے دور ہو کر his ties اللہ سے اپنا تعلق توڑتا ہے، in that much. وہ اسی حد تک تعریف سے محروم ہو جاتا ہے۔ Closer you go to Allah, آپ جس قدر اللہ کا قرب پاتے جائیں گے، آپ اسی قدر قابل تعریف بنیں گے۔ it is an تو چونکہ ہر انسان میں یہ فطری چاہت پائی جاتی ہے to be praised. کہ اس کی تعریف کی جائے، It denotes تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سچی اور حقیقی تعریف کروائے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، is to get closer اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ get to him. انسان جس قدر اللہ کا قرب پائے گا، اسی قدر وہ قابل تعریف ٹھہرے گا، All to praise belongs. کیونکہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ So to acquire بس حقیقی نیکی پانے کے لیے for that matter, and to acquire اور قابل تعریف ٹھہرنے کے لیے praiseworthy, you have to یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرے، ورنہ وہ قابل تعریف نہیں ٹھہر سکتا۔ باہر انسان قابل مدح، قابل ثنا یا قابل شکر بن سکتا ہے،
لیکن یہ کھوکھلی اصطلاحات ہیں، یہ سائے ہیں اور ان میں کوئی اصلیت نہیں۔ تو وہ واحد حقیقی تعریف جو انسان پا سکتا ہے وہ وہی تعریف ہے جو وہ اللہ کی قربت کے نتیجے میں پا سکتا ہے۔ نیز چونکہ الحمد کا لفظ معروضی طور پر بھی اور موضوعی طور پر بھی غرض دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، اس کے دو مختلف معنی ہیں۔ الحمد موضوعی طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور معروضی طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ان دو معنوں میں اس کے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، اور الحمد کی یہ خوبی اس کے مصدر ہونے سے نکلی ہے۔ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کی تعریف کرنا چاہے تو اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو تعریف کی مستحق ہو۔ اس لحاظ سے یہ ایک معروضی مطلب ہے۔ اللہ تعریف کا محور بن جاتا ہے، یہ گرامر کے لحاظ سے مفعول بن جاتا ہے، لیکن موضوعی لحاظ سے اللہ تعریف کا فاعل بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہستی اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی تعریف کرنے کا اہل ہی نہیں۔ کوئی بھی ہستی اللہ کے سوا کسی اور کی تعریف کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کسی کی بھی تعریف کر سکتے ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ کسی اور کی تعریف کرے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر آپ کو حق حاصل ہے، کیونکہ اس لحاظ سے اللہ حمد کے لفظ کا مفعول بن جاتا ہے، کیونکہ تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اللہ کی حمد کرنے کا حق ہے، اور جب وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں تو وہ حق بجانب ہوں گے، وہ اپنی حمد میں برحق ہوں گے، کیونکہ حمد اسی کے لیے ہے۔ لیکن اللہ کے سوا وہ کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ حمد کے موضوعی معنوں کے لحاظ سے حمد اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنے کا حق اللہ ہی کو ہے۔ اور یہ بھی ایک خوبصورت مطلب ہے جو دیگر مختلف معنی پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف وہی ہستی جو رب ہے، وہی کسی بھی چیز جو ربوبیت کے فیض سے فیض یاب ہو، اس کی قدر و قیمت، خوبیوں، نقائص اور کمزوریوں کو صحیح معنوں میں جاننے کا اہل ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے جو سمجھنے کے لیے ذرا مشکل ہے، لیکن میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی چیز کی تعریف کرنے کا حق رب کو ہے، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب وہ ہستی ہے جو کسی چیز کی پرورش اور نشو و نما کی ذمہ دار ہے۔ رب وہ ہستی ہے جو کسی چیز کو ترقی دینے کی ذمہ دار ہے۔ رب وہ ہستی ہے جو تمام اشیاء کو رزق فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ رب وہ ہستی ہے جو عبادت کیے جانے اور پیروی کیے جانے کا مستحق ہے، اور رب وہ ہستی ہے جو تمام اشیاء پر قادر ہے اور مالک ہے۔ یہ تمام صفات رب کے لفظ سے مستنبت ہیں۔ ان صفات کا مفہوم رب کے لفظ میں شامل ہے۔ اب اگر کوئی رب ہے تو وہ شروع سے ہی ہر چیز کی زندگی کی تاریخ کو جانتا ہے، اور اسے اتنی گہرائی، باریکی اور تفصیل سے جانتا ہے کہ اور کوئی نہیں جسے ان تمام باتوں کا علم ہو۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی خامیاں اپنے نرس سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ نرس کا آپ کے ساتھ اس وقت سے تعلق ہوتا ہے جب سے آپ چھوٹے بچے تھے۔ یہاں تک کہ ماں بھی نرس سے اپنی خامیاں نہیں چھپا سکتی، کیونکہ سب کچھ نرس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔
تو اس سے ملتی جلتی ایک بات has been uttered in a verse, اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت میں بیان فرماتا ہے but in a much deeper sense. اور بڑی گہرائی سے اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی تعریف خود نہ کرو، خود کو متقی یا خدا ترس نہ سمجھو، یہ دعویٰ نہ کرو کہ تم واقعتاً نیک ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا ہو، صرف اللہ جانتا ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتکم، He knew you, یعنی کہ وہ تمہیں صرف پیدائش کے وقت سے ہی نہیں جانتا but when you were in بلکہ تب سے جانتا ہے جب سے تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں محض جنین تھے۔ wombs of your mother. So he knows you right تو وہ آپ کو اس وقت سے جانتا ہے جب سے آپ کا وجود اس دنیا میں قائم ہوا، in the form جس لمحے میں آپ نے ایک چھوٹے سے نطفے کی صورت میں entered and ایک بیضے میں داخل ہو کر جنم لیا، اسی لمحے سے اللہ آپ کو جانتا ہے۔ so that nursing of Allah تو اللہ کی طرف سے نشو و نما پانے کا سلسلہ بالکل آغاز ہی میں شروع ہو جاتا ہے۔ جب زندگی کے آثار وجود میں آتے ہیں تب سے اللہ انسان کو جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور زندگی کے وہ مراحل بھی جانتا ہے جو عام مشاہدہ کرنے والا شخص نہیں جانتا، کیونکہ ہمیں تو انسان کے وجود کا تب پتہ لگتا ہے جب وہ پیدا ہو کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، لیکن اللہ تو اسے اس کی پیدائش سے بھی پہلے جانتا ہے۔ وہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہو جو بعض مخصوص نقائص یا عیوب کے ساتھ پیدا ہوا ہو تو اللہ کو ان باتوں کا بڑے اچھے سے علم ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص ہو جو نیک خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہو تو اللہ ان نیک خوبیوں کو بڑے اچھے سے جانتا ہے۔ لیکن ربوبیت کا سلسلہ اور اس کا بیرونی اشیاء سے تعلق اس سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ اللہ تمام کائنات اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ محض اس دنیا میں انسانی زندگی کا رب ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی زندگی کا رب ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے متعلق خدا کا علم انتہائی گہرا اور لامحدود ہے، اور چونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس لیے اسے یہ مقام حاصل ہے کہ وہ جس کی چاہے تعریف کرے censuring any اور جس کی چاہے گرفت کرے، he wants to, he so desires, because he کیونکہ وہ اپنے ذاتی علم سے ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ but we have no personal knowledge. لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی علم نہیں، Even what we observe, ہم تو وہ بھی نہیں صحیح طرح جانتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ وہاں بھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، آنکھوں میں موتیا ہو سکتا ہے، یا بینائی میں کچھ نقائص ہو سکتے ہیں، there may be یا فضا میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو ہمیں واضح طور پر کسی چیز کو دیکھنے سے محروم کر دے، and we are not alimul shahada اور ہم عالم الشہادہ بھی نہیں ہیں۔ for you are claiming to be آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، somebody. This claim اس کے لیے بھی also requires آپ کو کسی کے علم کی ضرورت ہے۔ if you praise somebody with اگر آپ بغیر علم کے کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک اندھی تعریف ہے۔ the word کم از کم آپ حمد کے لفظ کے ساتھ تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ حمد کا مطلب سچی تعریف ہے، blind praise is automatic. اور اندھی تعریف کا مفہوم ایسا ہے کہ وہ حمد کے لفظ سے نکل جاتا ہے، وہ مفہوم اس لفظ میں شامل ہی نہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم ہونا لازمی ہے، اور علم بھی ایسا ہو جو انتہائی گہرا ہو، اور ایسا علم صرف رب ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم وہ بھی صحیح طرح نہیں جانتے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم کسی چیز کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ Also been mentioned by اب غالب نے بھی اس پہلو کا ذکر کیا ہے۔ وہ ایک اردو شاعر ہیں اور اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ یہ ایک عجیب کائنات ہے، یہ ستارے کچھ اور ہیں جبکہ دکھائی کچھ اور دیتے ہیں، and these conjurers اور یہ شعبدہ باز ہمیں کھلم کھلا دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کچھ چھپاتے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ویسا نہیں ہے جیسا بظاہر دکھتا ہے۔ یہ ہماری نادانی کا دوسرا پہلو ہے۔ وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر لوگ ہزاروں سالوں سے ستاروں کو دیکھ کر ان پر تحقیق کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ستاروں کے متعلق علم نامکمل ہے۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہ ان کے علم کے بڑھنے سے بدلتا رہتا ہے، ان کی سوچ بھی بدلتی ہے، اور جو پیغام وہ سوچ یا تصور کسی دیکھنے والے شخص کو دیتی ہے is also changing. وہ بھی بدلتی ہے۔ The stars which were observed
وہ ستارے جن کا مشاہدہ گیلیلیو کے زمانے سے قبل کیے گئے وہ بالکل ہی کوئی اور پیغام دیتے تھے. تو اگر کوئی شخص ان ستاروں کی تعریف کرتا تو وہ تعریف بہرحال ایک مخصوص دائرے تک محدود ہوتی. اور جب گیلیلیو نے پہلی دوربین ایجاد کی تو اسے کائنات کو وسعت دینے پر بہت فخر تھا. لیکن وہ دوربین جو 1960 کی دہائی کے اوائل میں ایجاد ہوئی وہ 1610 میں گیلیلیو کی ایجاد کردہ دوربین سے 10 لاکھ گنا زیادہ طاقتور تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کا علم کتنا کھوکھلا ہے. جس دوربین کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ غالباً 1962 کی ایجاد ہے، لیکن اب جو دوربینیں ایجاد ہو رہی ہیں اور جو استعمال کی جا رہی ہیں وہ 1960 کی دہائی کے اوائل میں ایجاد ہونے والی دوربینوں سے ریزولوشن اور گہرائی میں 10 لاکھ گنا زیادہ طاقتور ہیں. تو گیلیلیو کے زمانے سے علم کی وسعت اور گہرائی میں کم از کم 10 لاکھ ضرب 10 لاکھ یعنی 10 کھرب گنا اضافہ ہوا ہے. اور اس کے باوجود ستاروں کے متعلق ہمارا تصور بہت سادہ اور ابتدائی ہے، کیونکہ تمام علم رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ہم علم کی سرحدوں کے گرد گھوم رہے ہیں اور ہم در حقیقت کسی چیز کی تہہ تک نہیں پہنچے. ہم محض انفرنسز یعنی ماخذ سے باتیں استنباط کر کے علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ انسان کا وہ مقام ہے جہاں وہ آج اپنے علم کے عروج پر بڑے فخر کے ساتھ کھڑا ہے. علم رکھنے والے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ گزشتہ لوگوں کے مقابل پر ایک قسم کی برتری حاصل ہونے کے باوجود کائنات کے متعلق ہمارے علم کے معیار کوئی خاص ترقی پذیر نہیں ہوئے. تو پھر آپ کسی چیز کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تعریف کرنے کے لیے یعنی کسی کی حمد بیان کرنے کے لیے آپ کا صاحب علم ہونا اور سچا ہونا ضروری ہے. جب آپ استخراج نتائج کی دنیا میں جاتے ہیں یعنی عالم الغیب کی دنیا میں، اللہ محض عالم الشہادہ ہی نہیں بلکہ وہ عالم الغیب بھی ہے، یعنی پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے. تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ اس ہستی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے مشاہدے سے پوشیدہ ہے. مثال کے طور پر میں اس نوجوان بچے کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں صرف اس شخص کی ایک ظاہری شکل کو دیکھ رہا ہوں. ظاہری لحاظ سے یہ اچھا یا برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندرونی طور پر اس بچے کی شخصیت اس کی ظاہری شکل و صورت کے تناسب میں بہت زیادہ وسیع ہے. تو جب میں کسی کو دیکھتا ہوں تو میں اسے صرف ظاہری طور پر دیکھتا ہوں اور وہ نظر بھی ناقص ہے. میں جو بھی دیکھتا ہوں اور اس سے میں جو بھی استنباط کرتا ہوں وہ سب بالکل غلط ہو سکتا ہے. اس کا رویہ اور اس کے طرز عمل کو مختلف طریقے سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. تو جب میں کسی کو دیکھتا ہوں میرے مشاہدے میں جو میں نے استنباط کیا ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ میں دیکھ نہیں پاتا وہ بہت زیادہ وسیع ہے کیونکہ وہ ایسے امور ہیں جو اس میں پوشیدہ ہیں. میں اس کی ذہنی صلاحیت اور اس کے اندرونی جذبات کو نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی یہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے متعلق یا کائنات کے متعلق کیا سوچ رہا ہے، اور نہ ہی اس کی اندرونی خوبیوں کو دیکھ سکتا ہوں جو شاید اس میں اس کے مستقبل میں پیدا ہوں گی. اسی طرح میں وہ باتیں نہیں جانتا جو اس میں ختم ہو رہی ہیں یا جو اس میں پیدا ہو رہی ہیں. تو پھر میں اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں؟ بس جب آپ اللہ کے ضمن میں الحمد کا لفظ موضوعی طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہو جاتا ہے کہ وہ واحد ہستی جو کسی بھی چیز کی تعریف کر سکتی ہے وہ اللہ ہے، اور وہ واحد ہستی جو تعریف کے لائق ہے وہ بھی اللہ ہی ہے. تو جب قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں تعریف کرنے کے لیے احمد اللہ کہنے کی بجائے، جس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ فرمایا گیا، تو اس سے معنوں میں کئی گنا وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اور قرآن کریم کے اس انداز بیان سے آپ کے سامنے نئے مطالب کھل رہے ہیں.
یہ کہنے کی بجائے کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ۔ say Alhamdulillah. اب جب آپ کائنات کے حوالے سے الحمدللہ کہتے ہیں There are two types of relations. تو دو مختلف مفاہیم ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ Number one, anybody ایک یہ کہ ہر وہ شخص جو خدا نہیں ہے is Allah. وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے He of praise. کیونکہ اللہ تعریف کا مستحق ہے، And because he is worthy اور of چونکہ وہ تعریف کا مستحق ہے، if he is praised, اگر اس کی تعریف اعلیٰ ترین درجے پر کی جائے تو وہی شخص اس کی اعلیٰ ترین درجے پر تعریف کر سکتا ہے جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہو، who has acquired his جس نے اس کی صفات کو کافی حد تک اپنے اندر اپنا لیے ہوں، یعنی اس اعلیٰ ترین حد تک اپنا لیے ہوں جس حد تک ایک انسان اپنا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے قریب ہونے میں، اس کا قرب حاصل کرنے میں اور اس کی صفات کو اپنانے میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، he is the person, تو بنین و انسان میں وہی ایک شخص ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی حمد کر سکتا ہے۔ and in this respect, اور اس لحاظ سے praises to the best, وہ شخص جو اپنے علم to the best of his knowledge. یا اپنی استعداد کے مطابق بہترین رنگ میں تعریف کرتا ہے، That person in اسے عربی زبان میں احمد کہا جاتا ہے۔ that person وہ شخص who in fact جو در حقیقت praises to the very limits, اپنی تمام صلاحیتوں کے عین مطابق تعریف کرتا ہے، person is described اس شخص کو عربی زبان میں احمد کہا جاتا ہے، and of the recipient of his praise اور جس ذات کی اعلیٰ درجے کی تعریف کی جائے becomes Muhammad. اسے محمد کہتے ہیں۔ So if you look at the word تو hamd, اگر آپ موضوعی طور پر حمد کے لفظ کو دیکھیں، Allah becomes the جب اللہ حمد کا مفعول بنتا ہے has to be an outside. تو بیرونی طور پر بھی ایک احمد ہونا چاہیے۔ If there is no outside Ahmad, اگر بیرونی طور پر کوئی احمد نہ ہو تو حمد تخلیق کے ساتھ اپنا شعوری تعلق کھو دیتی ہے۔ so for the hamd پس حمد کا تخلیق کے ساتھ شعوری تعلق قائم رکھنے کے لیے بیرونی طور پر ایک احمد کا ہونا ضروری ہے، and that Ahmad is Hazrat Muhammad. اور وہ احمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے، The only person یعنی ان معنوں میں کہ وہ واحد شخص جس نے اس مقام کی بلندی کو چھوا where he could truly praise جہاں وہ صحیح معنوں میں اللہ کی تعریف کر سکے، کیونکہ حمد ایسی تعریف ہوتی ہے جس میں سچائی کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو وہ مقام کوئی ایسا شخص ہی حاصل کر سکتا ہے جو اللہ کے قریب ہو گیا ہو، جس نے اس کی صفات کو اعلیٰ ترین درجے پر پا لیا ہو، اور جو خود اس قدر سچا ہو کہ اس کے کلام میں کسی مبالغہ آرائی کی گنجائش نہ ہو۔ all these qualities یہ تمام خصوصیات in Hazrat Muhammad حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، becomes Ahmad. اس لیے آپ احمد بنیں۔ And Hazrat the Ahadiyat, that اور احدیت یعنی اللہ، the one, وہ واحد و یگانہ، بے مثل he becomes Muhammad. اور ایک اکیلی ذات، وہ محمد بن جاتا ہے، Consciously Muhammad. اور وہ شعوری طور پر محمد بن جاتا ہے، یعنی جہاں تک اللہ کے سوا دیگر ہستیوں کے شعور کا تعلق ہے، He only became وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باکمال ظہور کے بعد ہی حقیقی معنوں میں محمد بنتا ہے۔ before that اس سے پہلے وہ محمد تھا، لیکن نسبتاً کم محمد تھا۔ he became maximum وہ اس وقت محمد کے درجے پر انتہا کو پہنچا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی اعلیٰ مقام کو پا لیا۔ and because it is for Allah اور چونکہ تعریف کرنا اللہ کا حق ہے، if he and he praises only where the اور وہ اسی صورت میں تعریف کرتا ہے جہاں تعریف کرنا بنتا ہے اور جہاں وہ برحق ہوتا ہے، تو اللہ نے اس شخص کی تعریف کی who praised him جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی۔ most because it is also the quality یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے benefits کہ وہ اعمال کا اجر دیتا ہے، makes it اور اللہ کئی مقامات پر اس بات کو واضح فرماتا ہے does not کہ اللہ کوئی بھی ایسی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا presence جو اسے بطور تحفہ یا ہدیہ پیش کی جائے، وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھتا، by adding بلکہ وہ انسان کو اجر کی صورت میں بڑھا چڑھا کر لٹاتا ہے۔ all the praises from Allah. تو جب اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت احمد تمام تعریفیں پائیں، With such deep knowledge, تو وہ اتنے گہرے علم کے ساتھ like a miserly ایک بخیل شخص کی طرح
تمام تعریفیں اپنے تک ہی محدود تو نہیں رکھ سکتا تھا اور مطمئن ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے جو کچھ چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا۔ وہ اس تعریف کو مزید نکھار کر واپس لوٹاتا، یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ تعلق میں احمد ہے وہ قابل تعریف ٹھہرنے میں ایک ہی مقام پر نہیں کھڑا رہے گا۔ جب اللہ اس کی تعریف کرے گا تو وہ اس کی بعین ہی اسی مقام پر تعریف نہیں کرے گا جس مقام پر وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے پایا گیا، بلکہ وہ اس کی تعریف میں اضافہ کرے گا، یعنی وہ اس تعریف کو مزید نکھار کر بیان کرے گا اور اس طرح سے وہ اسے مزید قابل تعریف بنائے گا۔ تو جو بھی حقیقی رنگ میں اللہ کی حمد کرتا ہے اور پھر نتیجتاً احمد بنتا ہے، وہ ایک محمد بھی بن جاتا ہے، کیونکہ اسے ان تعریفوں کے عوض میں جو وہ اللہ کو بھیجتا ہے بہتر تعریفیں ملتی ہیں، لیکن وہ کسی معین طور پر محمد نہیں بنتا، کیونکہ اگر اللہ تعریفوں کو اسی طرح لوٹائے جیسا کہ اس کو ملی ہو تو پھر یہ اللہ کی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو بذات خود قابل تعریف ہے۔ اگر آپ کو کسی دوست سے تحفہ ملے اور آپ وہی تحفہ اسے واپس لوٹا دیں تو یہ محض ایک تجارتی تعلق جیسا تعلق ہے، یہ ہرگز کسی اعلیٰ معیار کا تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کسی کی طرف سے تحفہ دیا جائے تو تم اسے اس سے بہتر طریق پر کچھ لوٹانے کی کوشش کرو۔ تو جب اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے تو وہ خود اس کے برعکس کیسے عمل کر سکتا ہے؟ چنانچہ جب اللہ سے ہٹ کر کوئی اور ذات، یعنی کوئی ایسی ذات جو پیدا کی گئی ہو، اللہ کی تعریف کرتی ہے تو اللہ اس تعریف کو بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ اب چونکہ وہ تعریف جو اسے ملی ہو اسے بڑھا کر لوٹانا چاہتا ہے، اس لیے اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ اس کی تعریفیں مزید نکھار کر بیان کرے، اس کی خوبیوں میں اضافہ کرے اور اسے بہتر بنائے۔ اور جب وہ کسی کو بہتر بناتا ہے تب وہ تعریف اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ تعریف وسعت اور گہرائی میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے جب وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جب میں تمہاری تعریف کرتا ہوں تو میں تمہاری تعریف ایک جامد وجود کے طور پر نہیں کرتا، میں تمہاری تعریف ایک ایسی ہستی کے طور پر کرتا ہوں جو مسلسل بہتری کی طرف بڑھنے والی ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ تمہارے زندگی کے گزشتہ لمحے سے بہتر ہے۔ چونکہ تم میری حمد کر رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک ہمہ وقت ترقی کرنے والی ہستی بنا رہا ہوں، یعنی ایک ایسی ہستی جو ایک مقام پر نہیں کھڑی رہتی بلکہ ترقی کرتے کرتے آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس تناظر میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تعریف ملتی ہے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں۔ تو جب اس زاویے سے دیکھا جائے، وہ واحد اور سچا احمد جو دنیا کی تاریخ میں وجود میں آیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا دوسرا صفاتی نام احمد ہے۔ اور وہ واحد لمحہ جبکہ ایک ہستی محمد بنی اور حقیقی رنگ میں محمد بنی، وہ تب تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمال حاصل کیا، اور پھر سے اللہ اس تخلیق کے ضمن میں محمد بن گیا، جہاں بنین و انسان اس کی تخلیقات میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع تخلیق ہے۔ آپ اس کے محمد ہونے کو محدود نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ لامحدود ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ اللہ محمد بن گیا تو میرے لیے اس بیان کی وضاحت یہ کہہ کر پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ اس تخلیق کے تعلق سے جسے ہم جانتے ہیں محمد بنا تو وہ کامل طور پر محمد تب ہی بنا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک احمد بنے، اور وہ اس تخلیق کے تعلق سے حقیقی معنوں میں تب احمد بنا جب اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلی ہی آیت میں مکمل طور پر کلمہ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر بنیادی طور پر الحمدللہ رب العالمین میں کیا گیا ہے۔ اس کا نہ صرف ذکر کیا گیا ہے
بلکہ اس پر تفسیر بھی لکھی گئی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن ہم جس قدر آگے بڑھیں گے ہم نئی راہوں میں داخل ہوں گے. اس سورہ کے معنی لامتناہی ہیں، یہاں تک کہ اس کی ایک آیت کے معنوں کا مکمل طور پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا. آپ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے سمندر میں لامحدود طور پر سفر کر سکتے ہیں اور آپ اس کے آخر تک نہیں پہنچیں گے. الحمدللہ رب العالمین کا ایک اور مفہوم بھی ہے. جب حمد کا لفظ رب کے لفظ پر چسپاں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ واقعتاً قابل تعریف بننا چاہتے ہیں تو آپ کو رب بننا ہوگا، کیونکہ ربوبیت کے بغیر آپ کسی بھی تعریف کے مستحق نہیں. اللہ قابل تعریف ہے کیونکہ وہ رب ہے. چنانچہ اگر آپ قابل تعریف بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے لیے یعنی اللہ کی مخلوق کے لیے رب بننا ہوگا. دوسرے الفاظ میں یہ کہ جب بھی آپ کسی چیز کے ساتھ رابطے میں آئیں یا اس سے کوئی واسطہ پڑے تو آپ اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں. کوئی بھی چیز جس کا تعلق آپ سے قائم ہو وہ بہتر ہونے لگتی ہے. آپ چیزوں کو قبول کر کے انہیں بدتر حالت میں نہیں چھوڑتے بلکہ آپ انہیں بہتر حالتوں میں چھوڑتے ہیں. یہ ربوبیت کی صفت ہے. اگر آپ اس صفت کو پا لیتے ہیں تو آپ باقی تخلیق کے تعلق سے رب بن جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے کچھ مشرقی ممالک میں اس صفت کی اتنی کمی ہے کہ جب وہ مثال کے طور پر کسی خوبصورت پکنک کی جگہ پر جاتے ہیں تو وہ ایک اچھے مقام پر جاتے ہیں اور اسے اتنی بھیانک حالت میں چھوڑ کر آتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اسے استعمال ہی نہ کر سکے. جبکہ اگر ایسا شخص قابل تعریف بننا چاہتا وہ خود تعریف کے فلسفے کو جانتا ہے، کیونکہ وہ کم از کم اپنی 5 وقتہ نمازوں میں تو الحمدللہ رب العالمین دہراتا ہے. حمد صرف اسی ہستی کا حق ہے جو جب کسی دوسری ہستی کے ساتھ تعلق یا رابطے میں آئے تو وہ اسے بہتر بنانا شروع کر دیتی ہے. اگر آپ کسی ہستی کے ساتھ رابطے میں آئیں اور آپ اسے بگاڑنا شروع کر دیں اور وہ اپنی گزشتہ اچھی حالت کھو دے تو آپ خود کو رب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ قابل تعریف نہیں ہیں. اب اگر یہ صفت انسان کی اندرونی اقدار پر چسپاں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کم از کم اپنا رب تو ہونا چاہیے. اگر آپ قابل تعریف بننا چاہتے ہیں اور آپ اس کے اتنے شوقین ہیں، اور ہر کوئی ایگوئسٹ یا انا پرست ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر باہر نہیں تو پھر کم از کم اپنے اندر بہتری پیدا کرو، اپنے اندر بہتری لانے اور ارتقائی حالت پیدا کرنے کا عمل شروع کرو. اور اگر آپ خود میں بہتری لاتے رہیں گے تو اگر محمد نہیں تو آپ حقیقی معنوں میں محمود بن جائیں گے. محمود کا لفظ محمد کے لفظ کی طرح اس طرح قوی اور جامع نہیں ہے، لیکن حقیقی معنوں میں محمود بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خوبیوں میں بہتری لانا شروع کریں اور ہر دن آپ ایک بہتر شخص بنیں. اور چونکہ یہ حمد ہے اس لیے یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ لوگ آپ کی بہتر خوبیوں یا بہتری کی طرف بڑھنے والی صفات کا اعتراف کریں یا نہ کریں، اگر آپ بہتری کی طرف بڑھتے رہیں گے تو تب ہی آپ محمود بن سکتے ہیں، کیونکہ حمد کا مطلب ایک ایسی اچھی صفت بھی ہے جو اس بات پر منحصر نہیں کہ دوسرے اس کا اعتراف کرتے ہیں یا نہیں. تو ایک لحاظ سے یہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہیں. دوسرے معنوں میں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ جب اللہ رب ہے اور وہ قابل تعریف ہے تو اللہ کی اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق ہے، اور وہ تعلق ہمیشہ تعریف والا ہوگا. اس تعلق میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہوگا جو اس رشتے کو بگاڑ سکے، کیونکہ اگر آپ دوسری ہستیوں کے ساتھ رابطے میں آئیں اور وہ رابطہ ایک ایسا طرز عمل قائم کرے جو قابل تعریف ہونا چاہیے،
تو ان معنوں میں وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ So that shows چنانچہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ تعلق میں جڑتے ہیں your relation with تو اس شخص کے ساتھ آپ کا رشتہ self should بذات خود قابل تعریف ہونا چاہیے and it should never be censured اور اسے کبھی بھی کسی معیار سے گرا ہوا قرار دے کر of a certain. ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ This is why the Holy اسی لیے قرآن کریم بارہا فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، even if you are treated ill, اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص بدسلوکی سے پیش آئے you treat him تو آپ اس کے ساتھ بہترین اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، beautiful manner. Because Rububiyyat, کیونکہ ربوبیت کا مطلب قابل تعریف رشتہ ہے۔ otherwise, how could Allah? بصورت دیگر الحمدللہ رب العالمین کا کوئی جواز کیسے ہو سکتا ہے؟ Now, I hope you understand. اب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ یہ اس تعلق کا ایک نیا پہلو ہے۔ میں پھر سے یہ بات دہراتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے Rububiyyat of Alam. العالمین کی ربوبیت، یعنی تمام معلوم شدہ اشیاء کے ساتھ اللہ کا تعلق۔ That contact, وہ تعلق بذات خود قابل تعریف ہے، it has no element where اس میں کوئی ایسا عنصر نہیں جہاں اس تعلق کو ملامت کیا جا سکے۔ to be. تو اگر آپ قابل تعریف بننا چاہتے ہیں Then in all تو آپ کے تمام تعلقات میں you should have تعریف کا عنصر ہونا چاہیے، praise. That is یعنی تعریف کا اعلیٰ ترین عنصر آپ میں پایا جانا چاہیے، quality. Otherwise, you will not ورنہ آپ قابل تعریف نہیں ہوں گے۔ shows that if یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر آپ اس کے ساتھ بہترین اور شاندار انداز میں نیک سلوکی سے پیش آئیں that is تو یہ رب العالمین کی صفت ہوگی۔ Rabbul Alamin. یہ وہ رب العالمین ہے جو قابل تعریف ہے۔ The Holy Quran, when you read it, جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں in so many تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کئی مقامات پر such اس بات کی وضاحت اس قدر خوبصورتی اور گہرائی میں جا کر کرتا ہے that many words کہ انسان کو قرآن کریم کی بہت سی دوسری آیات فوراً سمجھ میں آنے لگتی ہیں when you relate it, جب وہ انہیں الحمدللہ رب العالمین سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ why I am laying so much میں اس پر اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں Surah Fatiha کیونکہ سورہ فاتحہ is the mother of the قرآن کریم کی ماں یعنی ام القرآن ہے، said that the seven اور کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں سے rule 1/7 ہر آیت قرآن کریم کے کم از کم 1/7ویں حصے کو کنٹرول کرتی ہے، 1/7 یعنی قرآن کریم کا 1/7ویں حصے کی جڑیں in one. سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں پیوست ہیں۔ So you should learn بس the manner, آپ کو وہ طریقہ سیکھنا چاہیے the meaning of کہ ایک ہی آیت کے ذریعے سے قرآن کریم کے مفاہیم تک کیسے پہنچا جائے، and when you analyze, اور جب آپ آیات کا تفصیل سے تجزیہ کرتے ہیں then you immediately begin to connect. تب آپ فوراً قرآن کریم میں پھیلی ہوئی بہت سی آیات کے معنی کو Holy Quran. سورہ فاتحہ کی ایک مخصوص آیت سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ So of that I was given an illustration. اس کی ایک میں مثال دے رہا تھا۔ I was giving an illustration. When you say Alhamdulillah, جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں this is which tell you اور پھر آپ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ کی آیت پڑھتے ہیں they have their root in this. تو معلوم ہوگا کہ اس آیت کی جڑیں الحمدللہ رب العالمین میں پیوست ہیں، So many اور اسی طرح بہت سی دوسری آیات مل سکتی ہیں جن کی جڑیں الحمدللہ رب العالمین میں دکھائی دیں گی۔ for example, مثال کے طور پر علیم، Sifat Ali صفت علیم، mentioned جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس کی جڑیں رب کے لفظ میں بھی اور عالم کے لفظ میں بھی پائی جاتی ہیں جو اس آیت کا حصہ ہے۔ when you say Alhamdulillah, جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو عالم کے 2 معنی ہیں، one mean and اور ان 2 معنی سے meaning so many other اور بہت سے مطالب اور مفاہیم ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ one meaning of the word عالم کے لفظ کا ایک مطلب if thing ایک ایسی چیز ہے you can read. جس کے ذریعے سے آپ کسی دوسری ہستی تک پہنچ سکیں۔ For example, مثال کے طور پر کوئی سنگ میل یا سائن بورڈ ہے، that is Alam. وہ ان معنوں میں عالم ہے Then that کہ وہ سنگ میل آپ کو اس فہم و ادراک تک لے جا سکتا ہے how much different کہ آپ نے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہے، and a signboard اور ایک سائن بورڈ آپ کو to the
آپ کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ وہ آپ کو کسی بھی راہ کی سمت بتاتا ہے، یا بصورت دیگر اگر آپ غلط سمت میں جا رہے ہوں تو سائن بورڈ آپ کو اس سے مطلع کرے گا۔ تو عالم سے مراد ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکیں، اور جس کے ذریعے سے آپ فاصلے کی پیمائش کر سکیں کہ آپ اس منزل تک کتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ تو اس طرح سے تمام کائنات عالم ہے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تخلیق کے جس حصے کا بھی آپ مشاہدہ کر رہے ہوں، جس زاویے سے بھی آپ کسی تخلیق کا مشاہدہ کر رہے ہوں، وہ عالم ہے۔ اگر آپ ایک دانا شخص ہیں تو آپ کو یقینی طور پر اللہ کی طرف رہنمائی حاصل ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کی رہنمائی کسی بھی سمت میں نہیں ہوگی۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن کریم میں فرمائی گئی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صرف صاحب عقل لوگوں کے لیے قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے نشانات ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اے ہمارے رب، کائنات کا مشاہدہ کرنے سے جو کہ تیری تخلیق ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور تو نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا، کیونکہ ہر تخلیق میں ہمیں تعریف، اعلیٰ معیار اور اچھائی کی مہر نظر آتی ہے۔ تو چونکہ اس میں اچھائی کی مہر ہے، اچھی چیزیں ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی۔ ما خلقت ھذا باطلا، اگر آپ کسی ایسی چیز کا مشاہدہ کریں جس میں اچھائی کی تمام صفات موجود ہوں، اور آپ کہیں کہ یہ ضائع ہونے کے لیے یا بے مقصد پیدا کی گئی ہے، تو یہ ایک انتہائی احمقانہ استنباط ہوگا۔ تو اچھائی کی صفت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ پس اگر کوئی چیز کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہو تو اس کا ایک بامقصد خالق ہونا ضروری ہے۔ تو تخلیق خالق کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے عالم کے لفظ کا مطلب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور اس ہستی کی طرف پہنچ سکتا ہے جو چھپا ہوا ہے۔ یعنی وہ عام مشاہدہ کرنے کے لحاظ سے براہ راست ظاہر نہ ہو، لیکن جب انسان اپنی توجہ ایک معین جگہ مرکوز کرے اور اپنا ذہن استعمال کرے تو پھر وہ اس کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک انتہائی خوبصورت نظم میں عالم کے لفظ کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ تھا کچھ نشاں اس میں جمال یار کا۔ یہ وہ نظم ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ پوری نظم عالم کے لفظ پر ایک تفسیر ہے کہ انسان اللہ کی طرف کیسے پہنچ سکتا ہے۔ ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف۔ It's a strange manifestation of your creative power. جس سمت میں بھی ہم اپنی نظر ڈالیں، تیری تخلیقی قدرت کا ایک عجیب جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ آگے ہے، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، اور جس کسی بھی سمت میں ہم دیکھیں، یہ ہمیں اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جو بالآخر تیری طرف لے جاتا ہے، یعنی اس طرف جہاں ہم تیرے حسن اور تیری کشش کا مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ یہ عالم کے لفظ کی تشریح ہے، اور پوری نظم در حقیقت عالم کے لفظ پر ایک تفسیر ہے۔ تو دوسرے معنوں میں عالم کا مطلب وہ چیز ہے جو معلوم ہو، کوئی بھی چیز جو معلوم ہو۔ بس عالم کے ان دو پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کی بہت سی مزید صفات ابھر کر سامنے آئیں گی، اور نئے نئے پہلوؤں سے آپ پر عظیم الشان مطالب کھلیں گے
جن کا آپ پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اللہ نے وہ سب پیدا کیا ہے جو اس کی طرف لے جاتا ہے، اور چونکہ اس نے اسے پیدا کیا ہے اور وہ اس تخلیق پر قابل تعریف ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے وہ قابل تعریف ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے دور لے جاتی ہے وہ اسی قدر قابل تعریف ہونے کی خوبی کھو دیتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ چیز فی ذاتی ہی قابل تعریف ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف نہیں لے کر جاتی اور لوگوں کو گمراہ کرتی ہے تو وہ چیز پھر در حقیقت قابل تعریف نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف لے جانے کو ایک شرط بناتی ہے اگر وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ اللہ قابل تعریف ہے۔ تو بدقسمتی سے جہاں تک کائنات کا تعلق ہے، اگرچہ یہ اللہ کی طرف لے جاتی ہے ہمیشہ، یہ صرف مشاہدہ کرنے والے کا نقص یا عیب ہے اگر وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، بدقسمتی سے جہاں تک انسان کا تعلق ہے، وہ بعض اوقات اللہ کی طرف جانے کی بجائے ان اقدار کی طرف جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ فرضی اقدار کی طرف جاتا ہے یا ان تمام چیزوں کی طرف جاتا ہے جو اللہ کے مخالف کھڑی ہیں۔ تو جب وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا شروع کر دے، تب وہ ایک عالم نہیں رہتا، اس کا وجود کل عدم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ کائنات انسان کو اللہ کی طرف لے جا سکے۔ تو کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق یعنی بنین و انسان، وہ بعض اوقات ایسا طرز عمل اپنا سکتا ہے جس سے وہ اپنی ہی ذات کی نفی کرنے والا بن جائے۔ پھر ایک اور معنی کے لحاظ سے عالم کے لفظ کا مطلب وہ چیز ہے جو معلوم ہو۔ اب اس کی مزید وضاحت پیش کرنے سے پہلے ہم عالم کے پہلے معنی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز اللہ کی طرف لے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف بھی ایک شعور کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک چیز اللہ کی طرف کیسے لے کر جا سکتی ہے اگر اسے کوئی لے جانے والا ہی نہ ہو۔ چنانچہ تخلیق کا مقصد بھی اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر اللہ نے رب العالمین ہونا تھا تو اس نے کسی کو پیدا کرنا ہی تھا تاکہ اسے اپنی طرف لایا جا سکے۔ بصورت دیگر یہ کائنات کم از کم اپنے مقصد کا نصف حصہ کھو دے گی۔ اگر کائنات موجود ہے اور صرف اللہ ہی ہے تو پھر اس کائنات کو ایک باشعور ہستی کے بغیر عالم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ صرف ایک باشعور ہستی کو ہی اللہ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اور عالم کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جو رہنمائی کرے، لیکن کسی کا ہونا بھی ضروری ہے جس کی رہنمائی کی جا سکے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ صرف غیر شعوری مخلوقات کا رب نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے باشعور مخلوقات کا بھی رب رہا ہے، کیونکہ باشعور مخلوق کے رب کے بغیر عالم کا لفظ کائنات پر لاگو نہیں ہو سکتا اور یہ اپنے معنی کھو دیتا۔ چنانچہ اللہ ازل سے شعور کے ساتھ زندگی پیدا کرتا رہا ہے، اور اللہ اور تخلیق شدہ زندگی کے مابین یہ تعلق ایک مستقل تعلق ہے۔ تو جب ہم اس کائنات کے متعلق سوچتے ہیں تو ہم اتنے اعلیٰ درجے کے باشعور ہستیاں ہونے پر ایک غیر ضروری فخر محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کے گزرتے ہوئے مرحلے میں ہم محض ایک چھوٹا سا نقطہ ہیں، بلکہ ایک ایسا نقطہ بھی نہیں ہے جو واضح طور پر دکھائی دے۔ ہم تو ماضی کی ابدیت اور مستقبل کی ابدیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ ماضی میں بھی رب العالمین ہی رہے گا۔ اپنے تخیل کے ذریعے سے جہاں تک ہو سکے خود ذہن کو وسعت دیں، اور آپ ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین کے مطابق ہر زمانے میں ایک ایسی حالت پائیں گے جہاں اللہ باشعور مخلوقات کا خالق ہے۔ بصورت دیگر کائنات اپنا اصل مقصد اور معنی کھو دیتی۔ اللہ معلوم اشیاء کا خالق اور رب بھی ہے،
is یعنی the universe which is known. وہ کائنات جو معلوم ہے. Now, universe is known. اب کائنات دو طرف سے معلوم ہے. One is the end of Allah. ایک اللہ کی طرف سے Is the end. اور دوسرا اس کی مخلوق کی طرف سے. We also know universe. ہم بھی کائنات کو جانتے ہیں Allah also knows universe. اور اللہ بھی کائنات کو جانتا ہے. But the universe can only be praiseworthy. لیکن کائنات صرف اسی صورت میں حقیقی رنگ میں قابل تعریف ہو سکتی ہے جب اللہ اسے جانتا ہو، Knows it in all. کیونکہ وہ اسے تمام تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے. Know the universe so اور ہم کائنات کو انتہائی نامکمل طور پر جانتے ہیں. various stages. اس کے نتیجے میں بنی نوع انسان کے علم میں ترقی کے مختلف مراحل پر He has been making. انسان اللہ کی تخلیقات پر منفی تبصرے کرتا رہا ہے. These are useless creations. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بے مقصد تخلیقات ہیں، بدصورت تخلیقات ہیں، بے معنی تخلیقات ہیں اور یہ دنیا کے نظام میں فٹ نہیں بیٹھتی وغیرہ وغیرہ. لیکن بعد میں جب بنی نوع انسان نے مزید سفر کیا اور زیادہ علم حاصل کیا تو اسے احساس ہوا کہ اللہ کی تخلیق نامکمل نہیں تھی، بلکہ اس چیز کے متعلق اس کا اپنا علم نامکمل تھا. So looking at this چنانچہ meaning that معلوم کے معنوں پر نظر ڈالتے ہوئے، یعنی وہ چیز جو معلوم ہو، when we apply it to Allah, جب یہ لفظ اللہ پر چسپاں ہوتا ہے assumes its full تو تب یہ اپنے مکمل معنی اختیار کر لیتا ہے، really becomes universe. یعنی یہ واقعتاً کائنات بن جاتا ہے، Truly known. ایک ایسی چیز جو حقیقی معنوں میں معلوم ہو. It too جب ہم یہ لفظ creation of Allah that اللہ کی باشعور تخلیق پر چسپاں کرتے ہیں then it assumes relative تو تب یہ عالم کی نسبتی معنی اختیار کر لیتا ہے، and not one alam but اور ایک عالم نہیں and billions بلکہ کروڑوں اور اربوں عالمین فوراً وجود میں آ جاتے ہیں. as far as Allah goes. جہاں تک اللہ کے علم کا تعلق ہے وہاں صرف ایک ہی عالم ہے اور وہ اپنی کلیت میں ہے، وہاں کوئی فرق نہیں ہے. Is a timeless سارا عالم ایک ایسا عالم ہے جو وقت اور مکان کی قید سے آزاد ہے. وہ ایک ایسی معلوم چیز ہے جو اپنی تمام اقدار، اپنے تمام گہرائیوں اور اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ مکمل اور جامع طور پر معروف ہے. so wahdat khudawandi that is تو وحدت خداوندی یعنی اللہ کی یگانگی اور وحدانیت requires a wahdat وہ تخلیق کی ایک وحدت کا بھی تقاضا کرتی ہے، that is oneness اور وہ تخلیق کی وحدانیت can only be understood صرف اللہ کے کائنات کے متعلق علم کے تعلق سے ہی سمجھی جا سکتی ہے، not otherwise. ورنہ نہیں. When you begin to observe جب آپ تخلیق کے نقطۂ نظر سے تخلیق کا مشاہدہ کریں then alam ceases to be one. تب عالم ایک عالم نہیں رہتا بلکہ بہت سے عالمین بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر امیبا کا عالم ہے، That is یعنی زندگی کی ایک form of life چھوٹی سی شکل monocellular. جسے سنگل سیلولر یا مونو سیلولر کہتے ہیں، Worms اور کچھ ایسے کیڑے ہیں derive their energy and strength جو اپنی توانائی اور طاقت غلاظت سے حاصل کرتے ہیں، there and they die there اور وہ وہیں رہتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں، to that field. اور ہر چیز اس غلاظت سے جڑی ہوتی ہے جو انہیں زندگی اور وجود بخشتی ہے. Is that field چنانچہ ان کا عالم وہ غلاظت ہے. passes tools اگر کوئی رفع حاجت کرتا ہے living تو وہاں بیکٹیریا رہ رہے ہوتے ہیں جو اس فضلے کے ساتھ ہی جئیں گے اور مریں گے، تو یہ ان کا عالم ہے. and there's so many alamin. اسی طرح اور بہت سے عالمین ہیں. Actually there was well, all right next اچھا، اگلی بار انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، وقت بہت کم ہوتا ہے. میں نے تو ابھی شروع ہی کیا تھا اور اب وقت ختم بھی ہو گیا. چلیں انشاءاللہ اگلی بار